من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين مؤمنین کرام و حاضرین ذوی الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب یکم ماہ محرم الحرام سے جو مجلس عزائے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس سلسلے کی آج 9ویں مجلس ہے، 9th مجلس ہے۔ آج کا دن جو گزرا ہے وہ 8 محرم کا دن تھا، جو حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب تھا، اور یہ جو شب اس میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے یہ شب تاسوعہ ہے۔ شب تاسوعہ یعنی 9 محرم کی شب، شب عاشوراء یعنی 10 محرم کی شب۔ آج ہم 9 کی شب میں داخل ہو چکے ہیں، اور کل کی جو آنے والی شب ہے وہ شب عاشور ہے۔ اس لیے میں موقع کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج یہ چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یاد رکھیے گا، حسین اس عظیم انسان کا نام ہے کہ جو محافظ دین ہے، جو محافظ شریعت ہے، جس نے اپنی جان قربان کر کے دین کی حفاظت کی، اپنی اور اپنے گھر والوں کی، اپنے دوستوں کی قربانی پیش کر کے امام حسین نے دین کو بچایا ہے۔ جو ایک بہت ہی مشکل کام تھا وہ حسین نے کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تاسیس دین اور دوسرا ہے حفاظت دین۔ تاسیس کا مطلب ہوتا ہے فاؤنڈیشن ڈالنا، اور حفاظت کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن، دین کو بچانا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ دین کی تاسیس مشکل ہے، لیکن دین کو بچانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ دین کی تاسیس مشکل ہے، لیکن دین کو بچانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ جب میں ایران میں زیر تعلیم تھا، حوزہ علم قم میں، تو اس وقت ایران کے انقلاب کو جب 5 سال مکمل ہو گئے تھے تو پوری دنیا نے ایران کی حکومت کو،
یا دنیا کے بہت سے ملکوں نے ایران کی حکومت کو مبارکباد پیش کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ بڑا مشکل کام تھا جو خمینی نے انجام دیا۔ اس میں ایک لیٹر، ایک خط تھا جو فنلینڈ کا ایک مبصر تھا، ایک جرنلسٹ تھا، اس نے جو ہے یہ لیٹر امام خمینی کو لکھا تھا اور وہ لیٹر وہاں کے اخباروں میں، نیوز پیپروں میں چھپا تھا اور اس کا خلاصہ یہ تھا، اس نے کہا کہ آیت اللہ خمینی، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، سیلوٹ کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے شاہ کی حکومت کا تختہ پلٹا اور ایک اسلامی حکومت قائم کی۔ وہ کہتا یہ ہے کسی بھی ملک میں انقلاب لانا ایک مشکل کام ہوا کرتا ہے، لیکن انقلاب کو بچانا اس سے زیادہ مشکل ہوا کرتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ اس نے ہم محبان اہل بیت کو ایک بہت اچھا نقطہ دے دیا اور وہ یہ، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سنیں۔ وہ کہتا ہے کہ کسی چیز کی تاسیس کرنا، بنیاد ڈالنا مشکل کام ہے اور اس کو بچانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ رسولوں کا کام یہ ہے، وہ تاسیس کرتے ہیں، وہ دین کو لے کر آتے ہیں۔ اماموں کا کام ہے دین کو بچانا، یعنی دین کا لانا۔ اس کی زبان میں کہہ رہا ہوں، گویا اس نے یہ کہا کہ تاسیس مشکل ہے، یعنی دین کا لانا مشکل کام ہے اور حفاظت اس سے زیادہ مشکل ہے۔ تو جب دین کے لانے کی بات آئی تو اللہ نے ایک محمد کو بھیجا، اور جب دین کے بچانے کی بات آئی تو اللہ نے 12 محمد کو بھیج دیا۔ اللہ نے 12 محمد کو بھیجا۔ اس لیے عزیزو، ہم ایسے دین کو اختیار کر چکے ہیں کہ جس کی بنیاد میں جو ہے معصوموں کی زحمتیں ہیں، محنتیں ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا وہ دین جو حسین نے بچایا ہے۔ فرش عزا پر ہم آتے ہیں، حسین ابن علی کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، اور شرکت کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ جو انہوں نے کرنے کے لیے کہا ہے، تبھی تو ہم سچے مجلسی ہو سکتے ہیں۔ حسین کی جو بھی مرضی ہے، جس میں حسین خوش ہوا کرتے ہیں، مجھے شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گننے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین اس کام سے خوش ہوں گے یا اس کام سے ناراض ہوں گے۔ ایک مرد اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا واقعاً امام حسین ایسے شخص سے خوش ہوں گے۔ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا امام حسین ایسے بیٹے سے خوش ہوں گے۔ ایک بیٹی ہے جو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتی ہے اور وہ اس کی بات کو مانتی نہیں ہے، تو کیا ہمیں یہ سوچنا ہوگا ایسی بیٹی سے جو ہے امام حسین خوش ہوں گے۔ ایک بھائی ہے جو اپنے بھائی کی بات نہیں مانتا ہے، ایک شاگرد ہے جو اپنے استاد کی بات نہیں مانتا ہے، ایک چھوٹا ہے جو اپنے بڑے کی بات نہیں مانتا ہے، اس کو پلٹ بھی سکتے ہیں۔ ایک بڑا ہے جو اپنے چھوٹے کا خیال نہیں رکھتا ہے، ایک باپ ہے جو اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتا ہے، ایک ماں ہے جو اپنے فرزند سے پیار نہیں کرتی ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے ہے، یعنی اگر ہم سچے امام حسین کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ حسین کس چیز سے محبت کرتے ہیں۔ امام حسین نے کبھی نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ آپ ایک جملہ بھی دکھلا دیجئے جس میں امام حسین نے کہا ہو کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، تو میں اپنا مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ امام حسین نے کبھی نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ آپ نے فرمایا میں یزید جیسوں کی بیعت نہیں کروں گا۔ یزید کی بیعت کرنا اور ہے، یزید جیسوں کی بیعت کرنا اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اگر کہہ دیں گے، امام حسین کہہ دیتے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، تو صرف ایک شخص کی طرف اشارہ ہوتا، لیکن امام حسین نے کہا یزید مثلی لا یبایع مثلا، ہم یزید جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے۔ یعنی امام حسین نے صبح قیامت تک جو ہے اپنے شیعوں کے لیے ایک خط قرمز کھینچ دیا ہے، ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ ایک طرف جو ہے یزیدیت ہے، ایک طرف حسینیت ہے۔ میرے شیعوں، تمہیں سمجھنا ہے کہ تم لائن کے اس طرف رہو گے یا لائن کے اس طرف رہو گے۔
یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے. ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو خط قرمز امام حسین نے کھینچا ہے، یہ جو لکیر کھینچی ہے، اس لکیر کے دو طرف جو ہے دو طرح کے لوگ ہیں. مثلی لا یباع مثلا، وہاں کے لیے سوچنا ہے ہم کو، وہاں پر جو ہے وہاں کے لیے کرنا ہے، یہاں رہ کر وہاں کے لیے کرنا ہے. شب عاشور یہی تو کہا تھا نا امام حسین نے، صبرن یا بنی الکرام، جو اپنے اصحاب کے سامنے ان کو جمع کر کے امام حسین نے خطبہ دیا تھا. یہی کہا تھا کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے یہ چند روزہ ہے، اور جو یہاں پر مشکلات ہیں وہ بھی چند روزہ ہے. آئیے ایک بہت ہی خوبصورت داستان جو میری بہت ہی پسندیدہ ہے اور اسے میں نے کئی جگہوں پر بیان کیا ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے سامعین اور ناظرین جو مجھے سن اور دیکھ رہے ہیں اس واقعے کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. سنیں عزیزو، پیغمبر اسلام کی خدمت میں ان کا ایک چاہنے والا ایک صحابی آتا ہے اور وہ بکری کا گوشت لے کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور یہ آپ کے لیے ہے. پیغمبر نے پوچھا حل ھذہ صدقۃ ام ہدیہ، کیا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے لیے ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کے لیے ہوگا تو ہدیہ ہی ہوگا، میں آپ کے لیے یہ گوشت لے کر آیا ہوں. پیغمبر اسلام نے اس کو لے لیا اور لے کر گھر میں آئے اور اپنی ایک زوجہ کے حوالے کیا اور کہا کہ دیکھو یہ جو گوشت ہے اس میں جتنی تمہیں ضرورت ہو اتنا لے لو اور باقی فلاں جگہ پر بھیج دو، وہاں کچھ غریب رہتے ہیں. انصاف سے بتائیے اگر ہم لوگ ہوتے ہم لوگ کیا کرتے؟ ظاہر سی بات ہے اگر زیادہ ہوتا تو ہم کہاں رکھتے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے وہ فریج میں رکھتے. آپ کہیں گے اس زمانے میں تو فریج تھی ہی نہیں، فریج ہوتی بھی تو رسول خدا یہ کام نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے دیکھا جتنی ضرورت تھی اپنی زوجہ سے کہا کہ اسے استعمال کرو، پکاؤ اور باقی جو ہے غریبوں میں بھیج دو. فلاں محلے میں کچھ غربا رہتے ہیں ان کو بھیج دو، کچھ فقراء رہتے ہیں ان کو بھیج دو. پیغمبر یہ کہہ کہ باہر چلے گئے. پیغمبر کو کہیں جانا تھا اور اس کے بعد جب پیغمبر اسلام وارد ہوئے، گھر میں داخل ہوئے تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ تم نے اس گوشت کا کیا کیا؟ بہت توجہ کیجئے گا، بہت ہی خوبصورت یہ واقعہ ہے. اپنی زوجہ سے پوچھا کہ تم نے وہ کیا کیا، اس گوشت کا تم نے کیا کیا؟ تو زوجہ نے جو جملہ کہا اسے سنے. کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچا ہے اور باقی جو ہے وہ چلا گیا ہے. پیغمبر نے کہا نہیں، پھر سنیں ایک بار. زوجہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بچا ہے اور باقی چلا گیا ہے. پیغمبر نے کہا نہیں تم نے غلط کہا، یہ جو بچا ہے یہ چلا جائے گا اور جو چلا گیا ہے وہی بچے گا. یعنی پیغمبر نے بتا دیا دنیا کیا ہے، دنیا کے بارے میں جو کچھ بھی تم وہاں کے لیے بھیجو گے وہ زندہ جاوید ہو جائے گا اور جسے اس دنیا کے لیے رکھو گے وہ یہیں پر ختم ہو جائے گا. ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین اور بہت ہی سبق آموز تھا یہ واقعہ. اسے پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ تم جو ہے تمہیں دو طرح کا اختیار دیا جا رہا ہے، اپنے مال کو اس دنیا کے لیے رکھو یا وہاں بھیج دو. پیغمبر نے فرمایا ایک حدیث میں اور پیغمبر نے فرمایا قلب الانسان مع مالہ، انسان کا دل جو ہے اس کے مال کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی وہ اپنی پراپرٹی کو، اپنی دولت کو، اپنی ثروت کو جہاں رکھتا ہے وہیں پر جانے کا اس کا دل چاہتا ہے. جن لوگوں نے اپنی پراپرٹی کو وہاں بھیج دیا ہے وہ وہاں جانے کی طلب میں رہتے ہیں، اور جنہوں نے دنیا میں رکھا ہے وہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. اسی لیے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ موت کی تمنا وہی کرے گا جو وہاں جانے لائق ہوگا، اور وہاں جانے لائق وہی ہوگا کہ
کہ جس نے یہاں سے وہاں کے لیے کچھ بھیجا ہوگا. بات آ گئی ہے تو اسے بھی سن لیجئے. جناب ابو ذر غفاری پیغمبر اسلام کے ایک ایسے صحابی ہیں کہ جنہیں صداقت کی ڈگری، سند اور مدرک جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے دیا. بلکہ میں اور آسان زبان میں کہوں، اگر تمام اصحاب رسول میں کسی کو صداقت کا میڈل ملا ہے پیغمبر کے ہاتھوں سے تو اسے ابو ذر غفاری کہا جاتا ہے. اب جو ابو ذر غفاری کہیں گے اس میں شک کی کوئی گنجائش کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ کہنے والا وہ ہے کہ جو صادق ہے، امین ہے، اور یہ صادق و امین کی زبان سے اسے یہ میڈل ملا ہے. اس صحابی رسول کو جناب ابو ذر غفاری، ہماری جانیں قربان ہو جائیں جناب ابو ذر کے اوپر. اتنا زبردست یہ صحابی رسول ہے، اور جتنی محبت وہ رسول سے کرتے تھے ویسی ہی محبت ان کی آل اور اولاد سے، ان کے اہل بیت سے بھی کرتے تھے. نتیجے میں انہیں اس کا خمیازہ اٹھانا پڑا، اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب ابو ذر غفاری کو علی کی محبت میں رفضہ بھیج دیا گیا تھا، اور وہیں پر جو ہے وہ اپنی بچی اور بیوی کے ساتھ انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. یہ ابو ذر غفاری ہیں، اتنی بلند شخصیت ہیں، اتنی بلند شخصیت ہیں کہ جب ان کو شہر بدر کیا ہے تو امام مولا کائنات خود انہیں چھوڑنے کے لیے آئے، اور تنہا نہیں آئے بلکہ جناب ابو ذر کو چھوڑنے کے لیے جب آئے تو حسن حسین کو بھی لے کر آئے، اور یہ اعلان کیا ابو ذر وہ ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کر رہے تھے، اور اس محبت کے جرم میں انہیں رفضہ بھیج دیا گیا. رفضہ وہ جگہ ہے مدینے کے باہر کے جہاں جو بالکل بے آب و گیا علاقہ ہے، اور وہیں پر جناب ابو ذر نے اور ان کی فیملی نے دم توڑ دیا. اللہ اکبر. یہ ابو ذر غفاری ہیں جو اعلان کر رہے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے. سنیں انہی کی زبان میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب ابو ذر غفاری کے پاس ایک صحابی رسول آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے ابو ذر، آپ تو اللہ کے رسول سے بہت قریب تھے، ایک سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. صحابی رسول جناب ابو ذر سے سوال کر رہا ہے، ایک سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب دیجئے. جناب ابو ذر نے کہا پوچھو کیا ہے تمہارا سوال. اس نے کہا لماذا نخاف من الموت، ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں. جناب ابو ذر غفاری سے یہ صحابی رسول ہیں جو سلام کر رہے ہیں. میرا بھی سلام ہو، سوال کر رہے ہیں، میرا بھی سلام ہو اس صحابی رسول پر جو ابو ذر سے سوال کر رہا ہے. یعنی اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ اس کا جواب اگر اس وقت کہیں مل سکتا ہے تو ابو ذر غفاری سے مل سکتا ہے. ہم نے بہت بڑی بات کہہ دی، اب آپ پہنچنا آپ کا کام ہے. وہ کہیں اور بھی تو جا سکتے تھے، لیکن ابو ذر غفاری پر اس کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے ایک کانفیڈنس ہے، ایک اعتماد ہے اس صحابی رسول پر جو ایک صحابی رسول جو ہے ظاہر کر رہا ہے. اے ابو ذر غفاری، آپ یہ بتائیے کہ ہم لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. کیا حسین جواب دیا ہے، کیا خوبصورت جواب دیا ہے. جناب ابو ذر غفاری نے کہا سنو ہم بتاتے ہیں کہ ہم لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں. لأنکم امرتم الدنیا وخربتم الآخرہ وتکرہون ان تنتقلوا من العمران الى الخراب. اللہ اکبر. کیا حسین جواب دیا ہے، کیا خوبصورت جواب دیا ہے جناب ابو ذر غفاری نے. جناب ابو ذر کہتے ہیں اس لیے تم موت سے ڈرتے ہو تم لوگ، لأنکم امرتم الدنیا. دیکھیں صحیح ترجمہ میں کر رہا لأنکم، کیونکہ تم لوگوں نے دنیا کو آباد کر لیا ہے، وخربتم الآخرہ، اور آخرت کو ایک کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے، اسے ویران کر دیا ہے. وَتُكْرِهُونَ أَن تَنْتَقِلُوا مِنَ الْعُمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ، اور تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ تم آبادی سے نکل کر ویرانے کی طرف چلے جاؤ، اچھے گھر سے نکل کر کھنڈر کی طرف چلے جاؤ.
کیا حسین تعبیر ہے، کیا خوبصورت انداز ہے. یہ ابو ذر غفاری جیسے لوگ ہی جو ہیں اس کا وہ کر سکتے ہیں. جناب ابو ذر ہے کون؟ آپ ذرا پہچانیے. بے باک بولنے والا صحابی رسول ہے، بے باک انداز، بے باک انداز. ابو ذر غفاری خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے، نہ کسی طاقت سے ڈرے، نہ کسی کی دولت سے ڈرے، نہ کسی حکومت سے ڈرے. میں آپ کو ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابو ذر غفاری جو ہیں جب شام پہنچے ہیں تو یہی جرأت اور یہی حوصلہ اور یہی محبت انہوں نے وہاں بھی ظاہر کی. ابو ذر غفاری کا جرم جانتے ہیں کیا ہے؟ ان کی خطا جانتے ہیں کیا ہے؟ بس یہی ایک خطا تھی کہ وہ علی سے محبت کرتے تھے. اچھا، محبت کرنا تو ایک الگ مسئلہ ہے، یہ محبت بھی کرتے تھے اور اعلان محبت بھی کرتے تھے. محبت کے ساتھ ساتھ اعلان محبت کرنا، اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، اس کے لیے شجاعت چاہیے، اس کے لیے دلیری چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے جو ابو ذر میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. جناب ابو ذر غفاری، جناب ابو ذر غفاری کو سنے عزیزو. جناب ابو ذر غفاری شام پہنچے. جب تک یہاں مدینے میں تھے یہاں کی حکومت خائف تھی، وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں نے کہا رسول کا صحابی آیا ہے، اور کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، ابو ذر آئے ہوئے ہیں. ہر طرف جو ہے لوگ ان سے مل رہے ہیں، اور یہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں مولا کائنات کے فضائل کے دریا بہا رہے ہیں. ہاں عزادارو، بادشاہ وقت کو، حاکم وقت کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر یہ سیلاب، اگر یہ پانی بہتا ہوا جو ہے ہمارے محل کے قریب آئے گا تو یہ سارا محل غرق ہو جائے گا، اس سیلاب میں ڈوب جائے گا. وہی حشر جو فرعون کا ہوا تھا اس وقت کے فرعون کا بھی ہوگا. چنانچہ ابو ذر کو روکا گیا کہ آپ یہ کام نہ کیجئے. جناب ابو ذر کو منع کیا گیا، لیکن ابو ذر کہاں ماننے والے ہیں، کس سے ڈرتے ہیں؟ کسی سے نہیں ڈرتے. اب کیا ہوا اسے سن لیجئے. بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. جناب ابو ذر کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے؟ اب وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو عام طور سے اختیار کیا جاتا ہے. کیا کیا گیا کہ ابو ذر کے پاس ایک تھیلی، پیسے کی ایک تھیلی جس میں درہم موجود تھے بھیج دی گئی، اور صرف یہ اس لیے کہ کچھ دے دیا جائے گا تو ان کی زبان بند ہو جائے گی. تھیلی گئی. جناب ابو ذر نے کہا کہ حاکم کا جو غلام تھا اس نے تھیلی دی. جناب ابو ذر نے کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا تھیلی ہے. کہا کیوں دیا ہے؟ کہا یہ ہدیہ ہے. کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابو ذر ہیں، انہیں خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ نہیں معلوم کہ علی کے غلام بکتے نہیں ہیں، ان کا نفس بکتا ہے لیکن دنیا والوں کے ہاتھوں نہیں، بلکہ وہی خرید سکتا ہے جو خالق نفس ہے. انه ليس لانفسكم ثمن الا بالجنہ فلا تبیعوها الا بها. دیکھو تمہارے نفس کی کوئی کبھی کوشش نہ کرنا اپنے نفس کو بیچنے کے لیے. انه ليس لانفسكم ثمن الا بالجنہ، تمہارے نفس کی کوئی قیمت نہیں ہے لہذا اسے بیچنا ہی نہیں. ہاں اگر بیچنا بھی چاہتے ہو، اس اپنے نفس کو بیچنا بھی چاہتے ہو تو اس کے لیے جو ہے خدا امام فرماتے ہیں کہ ایک ہماری پیشنہاد ہے، ہمارا ایک مشورہ ہے تمہیں کہ اگر بیچنا بھی ہے تو جنت سے کم میں راضی نہ ہونا. تمہارے نفس کو جنت سے کم میں راضی نہ ہونا بیچنے کے لیے. یہ چلا ہے ابو ذر کو خریدنے کے لیے. اسے معلوم نہیں کہ یہ علی کا دل دادا ہے یا عاشق علی ہے. اس کے دل میں علی کی محبت ہے، اس کے دل میں محمد و آل محمد سے پیار ہے. اسے کون خرید سکتا ہے؟ غلام کو واپس کر دیا، لے جاؤ اپنی تھیلی، ہمیں تمہاری تھیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری مرتبہ یہ ہوا کہ صاحب آپس میں طے ہوا کہ شاید کچھ کم ہے
اس لیے واپس کر دیا ہوگا۔ پھر اس میں بڑھایا گیا اور اس کے بعد پھر تھیلی آئی، پھر واپس کر دیا۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، وہ آتا رہا لے لے کر غلام۔ اب کیا کیا جائے؟ تو یہ طے پایا کہ ابو ذر غلام نواز ہیں۔ بہت توجہ کیجیے، جناب ابو ذر نے بہت سے غلاموں کو آزاد کروایا ہے۔ یہ ان کا سسٹم تھا کہ جو مظلوم غلام ہوا کرتے تھے، جن پر ان کے آقا ظلم کیا کرتے تھے، جناب ابو ذر انہیں آزاد کرواتے تھے۔ کہا جناب ابو ذر کی ایک ہابی ہے، ایک شوق ہے، بلکہ کہا جائے دکھتی رگ ہے کہ جہاں پر لفظ غلام آئے گا اور ان کی آزادی کی بات آئے گی، ابو ذر جو ہے وہ سرنڈر کر جائیں گے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ اب جو ہے وہ غلام کو بھیجا گیا، جو حاکم وقت کا، شام کے حاکم کا جو غلام تھا، اسے بھیجا گیا اور کہا اب سنیے یہ جو چال چلی گئی یہ بڑی ہی عجیب و غریب چال تھی۔ ابو ذر کے غلام کو بھیجا گیا اور یہ کہلایا گیا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ غلام نواز ہیں۔ ابو ذر نے کہا جی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہم سے معاویہ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ تھیلی لے لیں گے، یہ پیسہ لے لیں گے تو وہ ہمیں آزاد کر دیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں نا کہاں سے گیم کھیلا جا رہا ہے؟ یہ چال جو چلی جا رہی ہے، یہ سازش جو کی جا رہی ہے، آپ نے اس کے سرے کو پکڑا یا نہیں پکڑا؟ اس کی گہرائی میں آپ گئے یا نہیں گئے؟ عمق قضیہ کو آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ جناب ابو ذر سے غلام یہ کہتا ہے، حاکم وقت کا غلام، کہ اگر آپ یہ تھیلی لے لیں گے تو مجھے آزادی مل جائے گی۔ حاکم نے کہا میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اتنا سے تو کام کرنا ہے کہ یہ تھیلی آپ لے لیجئے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ جناب ابو ذر غفاری نے تاریخی جواب دیا ہے، بہترین جواب ہے جناب ابو ذر غفاری نے۔ اگر حاکموں کو جو لوگوں نے جواب دیا ہے ان جوابوں کو جمع کیا جائے تو یہ بہترین جوابوں میں سے ایک جواب ہوگا۔ جناب ابو ذر غفاری کو سلام ہو۔ توجہ کیجیے عزیزو، پوری توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیے۔ جناب ابو ذر غفاری سے غلام نے کہا اگر آپ یہ تھیلی لے لیں گے تو ہمیں آزادی مل جائے گی، ہم آزاد ہو جائیں گے۔ جناب ابو ذر غفاری نے کہا سنو، اگر ہم یہ تمہاری تھیلی لے لیں گے تم تو آزاد ہو جاؤ گے، میں غلام ہو جاؤں گا تمہاری جگہ پر، لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں ایسوں کا غلام ہوں۔ لہذا آپ دیکھیں ابو ذر غفاری ہیں، یہ کوئی معمولی شخصیت ان کی نہیں ہے۔ لہذا یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو سمجھا، جنہوں نے اسلام کو سمجھا۔ یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت، یہ سب آپ کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ کو کرنا صرف اتنا ہے، کائنات پوری آپ کے لیے ہے۔ سخر لکم ما فی السماء والارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ پروردگار نے کہا یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقْتُكَ لِأَجَلِي، اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور تجھے جو ہے وہ اپنے لیے بنایا ہے۔ بس اتنا کر لے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا ہے مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ مقصد خلقت تمہارا صرف عبادت ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر علماء بہت اس پر زور دیتے ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ میں بھی علماء کے ساتھ ان کا ہم کلام ہو جاؤں۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، عبادت کا مفہوم جو ہے ہمارے یہاں بہت چھوٹا کر دیا گیا ہے۔ دائرہ عبادت، سرکل آف ورشپ جو ہے، اس کو ہم نے بہت چھوٹا کر دیا ہے، جبکہ یہ دائرہ، یہ سرکل بہت بڑا ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ عام انسان جب اس سرکل کو دیکھتا ہے تو تعجب کرتا ہے کہ دین اسلام میں
کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ لوگ دین اسلام والے مسلمان نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ تو براڈ مائنڈڈ ہے۔ سنیں کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا ہے مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ آپ توجہ فرما رہے ہیں نا عزیزو؟ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں۔ پروردگار یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ہم نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ پھر ریپیٹ کر دوں ایک بار، بہت توجہ کیجئے گا، اب اس کے بعد میں دہراؤں گا نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا ہے مگر یہ کہ وہ عبادت کریں، یہ اللہ نے کہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اے میرے پروردگار، اگر تو یوں کہہ دیتا کہ میں نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس میں کون سی خرابی لاحق آ جائے گی؟ تو سنیں عزیزو، جانتے ہیں کیا ہے؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ مثلا آپ کے شہر میں ایک صاحب ہیں، ان کا آپ کوئی بھی نام جو ہے آپ ان کا اپنے ذہن میں لے کر آئیے۔ مثال کے طور پر ان کا نام ہے راشد، ٹھیک ہے، ان کا نام راشد ہے اور وہ شاعر ہیں، اور میں یہ کہوں کہ اس شہر میں کوئی شاعر نہیں ہے سوائے راشد صاحب کے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شاعری کو ہم نے راشد صاحب میں محدود کر دیا، یعنی شہر کے اندر جو کوئی شاعر نہیں ہے سوائے راشد صاحب کے، یعنی راشد صاحب ہی شاعر ہیں اور کوئی شاعر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ یوں کہتے ہیں کہ راشد صاحب شاعر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی شاعر ہیں، اور لوگ بھی شاعر ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی شاعر ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا، جب نفی کے بعد اس بات آتا ہے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا ہے مگر عبادت کے لیے، یعنی ہم نے انسان کو اور جنات کو عبادت میں محصور کر دیا۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی اب انسان کو عبادت کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی انسان کو عبادت چھوڑنا نہیں ہے، 24 گھنٹہ انسان کو عبادت کرنا ہے، یہ ترجمہ ہے اور یہی صحیح ترجمہ بھی ہے۔ تو انسان کو اب عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ پروردگار، ہم تو سمجھتے ہیں عبادت کا مطلب یہ نماز ہے، عبادت کا مطلب سجدہ ہے، عبادت کا مطلب رکوع ہے، عبادت کا مطلب تشہد ہے، عبادت کا مطلب مصلی پر آنا ہے، عبادت مسجدوں میں ہوتی ہے، عبادت مصلی پر ہوا کرتی ہے۔ پروردگار، اگر تو نے یہ کہہ دیا ہے تو ہم تو سوتے بھی ہیں، ہم تو اپنے شاپ پر بھی جاتے ہیں، ہم تو اپنے آفس پہ بھی جاتے ہیں، ہم تو کھیت میں ہل بھی چلاتے ہیں۔ پروردگار، پھر یہ عبادت سے ہٹ کے گزر رہا ہے تو تیری مرضی تو یہ ہے کہ ہم صرف عبادت کریں۔ پروردگار آواز دے گا، تم نے عبادت کے مفہوم کو چھوٹا کر دیا ہے، تم نے عبادت کے دائرے عبادت کو تم نے چھوٹا کر دیا ہے۔ عبادت وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر وہ کام جو تم انجام دے رہے ہو وہ مرضی معبود کے سانچے میں ڈھلا ہو، اللہ جس سے راضی ہو، اگر تم وہ کام کر رہے ہو تو اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ وہی سچی اور پکی عبادت ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے باغ میں پانی دے رہا ہے، کھیت میں ہل چلا رہا ہے، دفتر میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے پاک روزی روٹی حاصل کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے۔ بلکہ کہیے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، عبادت کا مفہوم اور زیادہ واضح کر دوں کہ ایک بندے خدا ہے کہ جو یہودی کے باغ میں وہ پانی ڈال رہا ہے، مالی کا کام کر رہا ہے، باغبان کا کام کر رہا ہے۔ یہ جو یہودی کے باغ میں پانی ڈال رہا ہے، یہ باغ میں پانی نہیں ڈال رہا، عبادت کر رہا ہے۔ اور وہ انسان جو بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا رہا ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے لیکن عبادت نہیں کر رہا ہے۔ وہ بی بی جو اپنے بچوں کی
کہ رزق کے لیے چکی چلا رہی ہے، وہ عبادت کر رہی ہے، اور وہ خاتون جو علی کے مقابلے میں آ کر جو ہے مصلی پر بھی بیٹھی ہے، اس کی نماز عبادت نہیں ہے۔ اس لیے عبادت کا مفہوم آپ دیکھیں کربلا میں آپ کو دونوں طرف نماز دکھائی دے گی۔ کیا جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے، کیا ان کے پاس مصلی نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں؟ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ میں اس پر ایک مجلس پہنچ چکا ہوں، اسے دہراؤں گا نہیں۔ ہمیں حسین کی نماز پڑھنا ہے، ہمیں حسین کی طرح سجدہ کرنا ہے، ہمیں علی اکبر کی طرح مصلی پر آنا ہے۔ لہذا عزیزو، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ عبادت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، عبادت وہ ہے جو ہمیں اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ شب 9 میں ماہ محرم الحرام ہو چکی ہے۔ 35 منٹ کے آس پاس میری مجلس ہو گئی ہے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی وقت ہو گیا ہے۔ میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اگرچہ میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا جمشید اختر صاحب جنہوں نے اس عشرے کو منظم کیا ہے۔ میں بغیر کسی شعاف اور ریا کے ان کے لیے بالخصوص یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار ان کو آسمانی و زمینی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور ان کی طرح جو بھی امام حسین کی مجلس کو فروغ دینے کے لیے دامے درمے سخنے قدمے خدمت کر رہا ہے، پروردگار ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہاں عزادارو، آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تذکرہ اس شخص کا کیا جائے، اس بچے کا کیا جائے، اس شیرخوار کا کیا جائے کہ جسے حسین کربلا لے کر ایک مشن کے تحت آئے تھے۔ علی اصغر کو امام حسین جو کربلا لائے تھے، اس کا ایک بہت بڑا مقصد تھا، اور علی اصغر کی شہادت نے یہ بتا دیا کہ حسین کے مقابلے میں جو آئے تھے وہ انسان نہیں تھے، اور علی اکبر کو شہید کر کے ان ظالموں نے شبیہ رسول کو شہید کر کے یہ بتایا کہ یہ مسلمان نہیں تھے۔ اگر ان کے پاس ذرا سا بھی اسلام ہوتا تو رسول کی کاپی کو شہید نہ کرتے، اگر ان کے پاس ذرا سی انسانیت ہوتی تو 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر سے شعبہ نہ مارتے۔ حسین حل من کی صدا بلند کرتے ہیں، اب عباس بھی نہیں، علی اکبر بھی نہیں، کوئی نہیں ہے، حسین صدائے حل من ناصر ینصرنا بلند کرتے ہیں۔ ہاں کون تھا جو حسین کو کہ صدائے استغاثہ پر لبیک کہتا؟ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ ہاں عزادارو، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا، امام حسین در خیمہ پر آئے، کیونکہ جب علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا عزادارو تو ماں نے یہ منظر دیکھا، ماں تڑپ گئی۔ آپ نے 6 مہینے کے بچے تو بہت دیکھے ہوں گے، لیکن مجھے انصاف سے بتائیے کہ آپ نے کیا کوئی ایسا 6 مہینے کا بچہ دیکھا ہے جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو؟ یہ منظر تو صرف رباب نے دیکھا ہے، یہ منظر صرف رباب نے دیکھا۔ اب تصور کیجئے، صرف آپ خیال کیجئے کہ رباب کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہو اور اس کا بچہ اس کے سامنے جو ہے تڑپ رہا ہو، اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور ایسے ماحول میں بچے کمزور ہو سکتے ہیں نا۔ علی اصغر جب جھولے کی بلندی سے زمین پر آئے تو رباب تڑپ گئی، رباب نے رونا شروع کیا تو بیویوں میں رونے کی آواز بلند ہوئی، حسین کے کان میں بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ در خیمہ پر آئے، حسین نے پوچھا یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا ماں جائے، علی اصغر نے جو ہے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ حسین نے کہا میں مقصد سمجھ گیا، علی اصغر کو لیا،
لے کر میدان کی طرف چلے۔ اب عزادارو مجھے کسی کتاب میں تو ملتا نہیں ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب علی اصغر نے زبان بے زبانی سے اپنے بابا سے کہا ہوگا جب امام حسین خیمے سے لے کر میدان کی طرف جا رہے ہوں گے اور آواز دی ہوگی بابا مدینے میں تو ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا تھا نا کہ میں بھی جام شہادت نوش کروں گا، بابا مجھے مقتل میں لے چلیے، میں ایسی جنگ کروں گا کہ تاریخ میں یہ جنگ ثبت ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے یہ جنگ تاریخ میں باقی رہے گی۔ علی اصغر کو میں لے کر امام حسین میدان میں آئے اور آنے کے بعد ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے، دشمنوں کو مخاطب کیا، ارے عزیزو آج حسین پر کیسا وقت آ گیا ہے جو حسین کے خون کے پیاسے ہیں۔ ایک سائیکالوجی ہے، کہیے تو میں عرض کر دوں، کبھی آپ نے سوچا آپ کا کوئی دشمن ہو اور اس سے آپ کو ایک ماچس مانگنی پڑ جائے، ایک نمک مانگنا پڑ جائے، تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ چونکہ دشمن ہے نا اس سے آپ کچھ مانگیں گے نہیں، لیکن حسین پر آج کیسا وقت آ گیا ہے کہ اپنے بچے کے لیے، اپنے لال کے لیے، اپنے خون جگر کے لیے امام حسین دشمنوں سے پانی مانگ رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا اور آپ نے سن لیا، ذرا اس گہرائی میں تو اتریے، یہ حسین کو کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ایک جملہ تو یہ، اور دوسرا جملہ جو اس سے زیادہ دردناک ہے، آپ کا ہزاروں لاکھوں بار کا سنا ہوا جملہ ہے کہ امام حسین نے فوج اشقیاء کو مخاطب کیا اور ایک جملہ کہا، اگر تمہاری نگاہ میں حسین گنہگار ہے تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے۔ یہ بھی آپ نے خوب درک کیا ہوگا، یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین گنہگار تھوڑی ہے، معاذ اللہ، یہ تو معصوم ہے، لیکن آج حسین کو اس لفظ کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ حسین ہی کا دل جانتا ہوگا کہ حسین نے کس طریقے سے یہ جملہ کہا ہوگا، عزادارو اجرکم علی اللہ، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہ آیا تو حسین نے ایک جملہ اور کہا، اسے سن لیجئے۔ امام حسین نے آواز دی، الا ترون کیف یتلذی، تم دیکھتے نہیں ہو میرا علی اصغر کس طریقے سے تلذی کر رہا ہے، میرا لال کس طریقے سے تلذی کر رہا ہے۔ ہاں عزادارو یہ تلذی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بزرگ ہو سکتا ہے جانتے ہوں، لیکن میں چھوٹے بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، تلذی کسے کہا جاتا ہے؟ تلذی کا ترجمہ اردو میں تلذی ہی ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اسے واضح کر دوں، اسے یوں سمجھیے کہ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو مچھلی کی تین حالتیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلے جب اس کے پاس طاقت رہتی ہے، جب اسے پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو وہ زمین سے بلند ہوتی ہے، پھر زمین پر آتی ہے، پھر زمین سے بلند ہوتی ہے، پھر زمین پر آتی ہے۔ یہ چونکہ طاقت ہے نا اس لیے وہ زمین سے بلند ہو رہی ہے، یہ پہلی حالت ہے۔ لیکن جب طاقت اور کم ہو جاتی ہے عزادارو تو مچھلی داہنی کروٹ کبھی کی طرف جاتی ہے، کبھی بائیں کروٹ کی طرف جاتی ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ وہ ہے عزادارو، تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب طاقت بالکل ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جب طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے تو مچھلی کی، تو آپ نے دیکھا ہے وہ ہونٹوں کو کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے، وہ ہونٹوں کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ اسی کو عربی زبان میں تلذی کہا جاتا ہے۔ امام حسین آواز دے رہے ہیں، الا ترون کیف یتلذی، تم دیکھتے نہیں ہو میرا علی اصغر کس طریقے سے تلذی کر رہا ہے۔ یعنی تم نے اگر میرے علی اصغر کو پانی نہ دیا تو تھوڑی دیر میں دم توڑ دے گا۔ عزادارو ادھر سے کوئی جواب نہ آیا، نہیں جواب آیا لیکن پانی کی شکل میں نہیں، تیرے سے شعبہ کی شکل میں ادھر سے جواب آیا۔ علی اصغر کے ننھے سے گلے پر تیر لگا، حسین نے علی اصغر کی ننھی سے میت کو لیا، لے کر خیمے کی طرف بڑھے، آواز دیتے جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کبھی آگے بڑھتے ہیں پھر سوچتے ہیں ماں دیکھے گی تو تڑپ جائے گی، ماں دیکھے گی تو برداشت نہ کر پائے گی۔ آخر میں حسین ابن علی نے آخر میں فیصلہ کیا کہ آخری دیدار ماں کر لے کر در خیمہ پر آئے۔ آنے کے بعد آواز دی، رباب علی اصغر آ گیا،
رباب علی اصغر آ گیا ہے، علی اصغر کو لے کر جاؤ۔ یہاں پر ایک سائیکالوجی دیکھنے کو ملی، یہاں پہ ایک نفسیات دیکھنے کو ملی۔ آپ نے بھی اپنے گھروں میں اس سائیکالوجی کو خوب دیکھا ہوگا، اس نفسیات کو خوب دیکھا ہوگا۔ اگر آپ کے دو بچے ہیں، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، اگر آپ اپنے ایک بیٹے کے لیے مثلا چاکلیٹ لے کر آئیں اور دوسرے کو نہ دیں تو دوسری بچی شکایت کرنے لگتی ہے، اے بابا آپ نے انصاف نہیں کیا، اے پاپا آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے بھیا کو جو ہے چاکلیٹ دے دیا، آپ بھیا کے لیے چاکلیٹ لے کر آئے لیکن میرے لیے لے کر نہیں آئے۔ بس یہی سائیکالوجی کربلا میں دکھائی دی۔ سکینہ نے کہا، اے بابا آپ نے انصاف نہیں کیا، علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ ارے حسین جواب دیں تو کیا دیں، رباب بھی آ چکی تھی، ایک مرتبہ ابا کا دامن ہٹا دیا، لو بیٹی ہم نے کوئی نا انصافی نہیں کی ہے، ان ظالموں نے نا انصافی کی ہے۔ ماں بھی پہنچ چکی تھی جناب رباب نے ایک تاریخی جملہ کہا، یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بھی قربان کیے جاتے ہیں۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔